جو قوم غلام ہوتی ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے، ان کے حقوق نہیں ہوتے، ان کے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی۔ اعظم سواتی جیسے لوگ سینیٹر، ان کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا ہے۔ عام آدمی تھانے اور کچہری میں رلتا ہے، اس کو بنیادی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ وہ غلام ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے باہر سے اسکرپٹ ملتی ہے کہ آپ نے روس سے تیل نہیں لینا کیونکہ سستا تیل مل رہا ہے ہندوستان کو روس سے، لیکن غلاموں کو اجازت نہیں، پاکستانیوں کو، کہ سستا تیل روس سے لے کے مہنگائی کم کریں کیونکہ غلام ہیں۔ جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ سے NOC لیتے ہیں کہ سر ہم یہ کر سکتے ہیں، تیل لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں گجرانوالا آپ کے پاس آج سارا دن آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں کیسے آزاد کیا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے، جب اللہ کے سامنے اب دعویٰ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں ہم جھکتے، یہ دعویٰ ہے آزادی کا۔ ہم کسی سپر پاور کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، میری نظر میں یہ شرک ہے۔ جب ایک کسی پاکستانی شہری کو تشدد ہوتا ہے اس پہ، جو اعظم سواتی شہباز گل پہ ہوا، جو ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا اور قتل کیا، شہید کیا اس کو کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا تھا۔ یہ غلام قوموں میں ہوتا ہے، آزاد قوموں میں یہ نہیں ہوتا۔ آزاد قوموں کے حقوق ہوتے ہیں، شہریوں کا عدالتیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور دوسری چیز، گجرانوالا، میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ ایسٹ پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہوا تھا، میں ایسٹ پاکستان انڈر-19 کا میچ کھیلنے گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں کتنا غصہ ہے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو۔ کیوں غصہ تھا؟ کیونکہ ان کی جو سب سے بڑی جماعت، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، وہ ایسٹ پاکستان سے تھی، وہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان، اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے، اس نے ایسٹ پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارا ملک آدھا ہو گیا۔ آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو
بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کریں. یہ سازش ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے. اور سن لو, ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے سن لو غور سے, میرے اوپر کوئی 30 FIR کاٹ چکے ہیں, دہشت گردی کا کیس میرے اوپر کر چکے ہیں. میرے اوپر وہ ایک ان کا شریف خاندان کا گھر کا پالتو نوکر لڑا میرے پہ کیس کر رہا ہے. اس کو تو خیر میں نے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے اور 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا اس بدنیت آدمی کے خلاف. یہ سب مل کے, یہ سارے مل کے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو جائیں اور پاکستانی فوج کو ٹاکرا کروائیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور واحد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے, جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, ان کی تو خاندانی جماعتیں سکڑ کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں. یہ تو تھوڑی, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو, میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا. اور زرداری تم اور تمہارا دیسی ولایتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے, بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, 14 سال میں اردو ہی نہیں سیکھ سکا. میں سندھ آ رہا ہوں, مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو. زرداری تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں, تیاری کر لو. سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستدان ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا. میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڑے پکڑ کے NRO لے کے باہر بھاگ گیا, پھر NRO لے کے واپس آیا, پھر یہاں ڈاکے مارے, پھر جب وقت آیا احتساب کا پھر اس نے اپنے رزلٹ جو اس کے میڈیکل رزلٹ تھے ان میں بھی دھاندلی کی اور اس کے بعد بیمار کر کے پھر باہر بھاگ گیا. اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب بڑے طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے اس کو NRO ملے گا اور یہ واپس آ جائے گا جس طرح منی لانڈرر اسحاق ڈار واپس آ گیا. نواز شریف تم سب, میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ڈاکو نواز شریف کا استقبال کریں گے اور میری قوم سن لو, یہ وقت ہے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا اور آزاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے. اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے, انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. یہ نہیں کہ بڑا ڈاکو ملک لوٹ جائے اور بیچارہ چھوٹے لوگ, غریب لوگ مہنگائی بے روزگاری میں مجبوری میں وہ چوری کرے تو جیلوں میں گل سڑ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن
ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستانیوں یہ نظام نہیں چل سکتا. اس کو بدل کے لیے ہم نے اس کو بدلنا ہے. جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا، آپ بچائیں گے پاکستان کو. آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کریں گے. اور آزادی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں. اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو، جدھر انصاف نہ ہو. اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ انصاف نہیں ہے کہ اعظم سواتی 75 سال کے سینیٹر کو تشدد کرو، جیل میں اس کے گھر میں جا کے اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارو، اس کے کپڑے اتارو، اس کو ذلیل کرو، اس کے اوپر تشدد کرو. آج سارے اعظم سواتی کی پریس کانفرنس اور چیف جسٹس صاحب، میں پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے آج آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب کہ ذمہ داری آپ کی کہ آپ اعظم سواتی، شہباز گل، جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو، آپ کا کام ہے ان کو انصاف دینا. کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں، بلائے ان لوگوں کو اور کہے کہ اعظم سواتی کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کیمروں میں سب پتہ کیا ہو رہا تھا. کیوں وہ ایجنسی کے لوگ وہ کیمرے اتار کے لے گئے. آرڈر دے ان کو واپس لے کے آئیں کیمرے. شکلیں پچھانے ان لوگوں کی. یہ سرکاری نوکر نہیں، یہ مجرم ہیں جنہوں نے ان کو مارا. گھر میں آ کے پوتی اور پوتیوں کے سامنے ان کو مارا. ایک سینیٹر کو مارا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آزادی رائے، اس کے پاکستان کا آئین اجازت دیتا تھا. وہ کوئی ملک دشمن نہیں تھا، وہ کوئی غدار نہیں تھا، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا. تو میں چیف جسٹس صاحب، یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، ہم آپ کے طرف اور پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. اب آپ نے سب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے حلف لینا ہے. آپ نے سب اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اور اونچا میرے بعد فیصل آگے بولے گا. آپ نے سب نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے. یہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے. ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جدوجہد کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان مارچ کے